يا صاحي. یہ ہے ایشیا کی معروف و مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ یہ مدرسہ یو پی کی راجدھانی لکھنؤ شہر کے جانب مغرب میں دریائے گومتی کے کنارے واقع ہے۔ یہ مدرسہ اموسی ایئرپورٹ سے 16 کلومیٹر، چارباغ ریلوے اسٹیشن سے 5 کلومیٹر اور سٹی ریلوے اسٹیشن سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وسیع و عریض خطے پر موجود یہ پرکیف سبستان علم و ادب وہی چھوٹا سا درخت ہے جسے آج سے 124 سال پہلے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لگا کر اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ پھر مدتوں شبلی و سلیمان جیسے علم و ادب کے کوہیں گرا سے اپنی وافر غذا حاصل کرتا رہا۔ اس کے علاوہ علوم و معارف کے درجنوں گوہر نایاب اس کی شجرکاری کرتے رہے، اور بعد میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانفشانی و عرق ریزی سے تناور و تنومند اور باراور ہوتا گیا، اور ہندوستان کی سرحد عبور کر کے عرب ممالک میں اپنی کامیابی و کامرانی کا پرچم گاڑا، اور مغرب کی فضاؤں میں بھی اس کے نغمے گونجنے لگے۔ اس چمن خوش بہار نے اپنا ابتدائی سفر ایک عمارت اور 60 طلباء کی مختصر تعداد سے شروع کیا تھا، اور رفتہ رفتہ افزائش و ترقی اور کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کرتا گیا، اور آج ملک و بیرون ملک کے تقریباً 4000 طلباء کرام یہاں کے پاکیزہ ماحول میں رہ کر اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں، اپنی لیاقت و صلاحیت کو مستحکم اور عقل و شعور کو پختہ بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ اور آج طلباء کرام کے قیام کے لیے دارالاقامہ میں درجنوں خوبصورت عمارتیں اور ہزاروں کشادہ کمروں کا بہترین نظم و نسق ہو چکا ہے۔ یہ ہے عباسیہ بلڈنگ۔ اس کی بنیاد 1908 میں رکھی گئی تھی۔ یہ خوبصورت عمارت صدر گیٹ کے داہنی جانب واقع ہے۔ چونکہ اس خوبصورت عمارت کو والی ریاست بہاولپور نواب عباس صاحب نے تعمیر کرایا تھا، اسی لیے یہ عمارت اپنی خوبصورت فنکاری اور عمدہ ساخت و بناوٹ میں کسی نواب کی حویلی سے کم نہیں۔ اس عمارت کو بڑے ہی نفاست اور سلیقہ مندی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس بلڈنگ کے اگلے حصے میں بالکل رومی گیٹ کے طرز پر تقریباً 20 فٹ بلند ایک گیٹ بنا ہے، جس میں 3 در بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپری حصے میں رومی گیٹ کی طرح لونگ کے نقشے بنے ہیں، اور باریک تراش و خراش کے ذریعے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تہ بتہ اس 3 منزلہ عمارت میں چند مینارے بنے ہوئے ہیں۔ بعض مینارے کے اندر گھماؤدار زینے ہیں جو اوپر کی منزل کو جاتے ہیں۔ اس کے درمیان میں بڑے امام باڑے کے طرز پر ایک بڑا اور بلند ہال موجود ہے۔ بیچ میں کسی ستون کا سہارا نہیں لیا گیا ہے۔ امام باڑے کی طرح اس میں بھی بالا خانے سے اس کے اندر کئی در کھلتے ہیں۔ یہ خوبصورت ہال اصلاً بڑی تقریبات و امتحانات وغیرہ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ابتدا میں دارالاقامہ میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ بھی دارالعلوم کے اسی کشادہ حال میں ادا کی جاتی تھی۔ اس کے دونوں جانب اوپر نیچے ملا کر تقریباً 50 کمرے بنے ہوئے ہیں جو بطور درس و تدریس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپری سرے کی 4 دیواری کی ڈیزائن میں بڑے امام باڑے کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ہے کلیت اللغہ نامی عمارت۔ یہ عباسیہ بلڈنگ کے جانب جنوب میں واقع ہے۔ جدید طرز پر بنی ہوئی اس 3 منزلہ عمارت میں عربی ادب کی درسگاہیں اور عربی کتب کی لائبریری موجود ہے۔ اسی عمارت میں دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا حیدر حسن خان ٹونکی کی طرف منسوب وہ خوبصورت اور وسیع ہال بھی موجود ہے جہاں عربی پروگرام منعقد ہوتے ہیں،
اور علمی دنیا سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کے ساتھ گفت و شنید اور افہام و تفہیم کی مجلسیں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ یہ ہے المعہد العالی بلڈنگ۔ یہ عمارت کلیت اللغہ سے متصل ایک خوبصورت عمارت ہے۔ اس کی بنیاد 1972 میں شیخ انس یوسف یاسین صاحب کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئی، جو اس وقت ہندوستان میں مقیم تھے۔ آپ سعودی عرب کے ایک مشہور فعال عالم تھے۔ یہ عمارت کم و بیش 50 حجروں پر مشتمل ہے۔ اس میں درسگاہ کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے طلباء کی رہائش بھی ہے۔ چونکہ اس میں تھائی لینڈ کے طلباء کی کثرت ہوتی ہے، اسی لیے یہ تھائی لینڈی بلڈنگ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ہے عالیہ ثالثہ، رابعہ اور علیہ اولیٰ شرعیہ وغیرہ کی درسگاہیں۔ نئے طرز پر بنی یہ ایک خوبصورت 3 منزلہ عمارت ہے، جسے نئی درسگاہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مولانا شبلی نعمانی لائبریری۔ 5 منزلوں پر مشتمل یہ لائبریری نہایت شاندار، پرشکوہ اور جاذب نظر ہے۔ اس کی بنیاد 1975 میں شیخ احمد بن عبدالعزیز کے ہاتھوں عمل میں آئی اور 1984 میں بن کر مکمل ہوئی۔ یہ عظیم کتب خانہ ہند و پاک میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر بھی کتابوں کی اس وادی کی سیر کرنے آتے ہیں اور اس کی قیمتی و نادر کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف علوم و فنون جیسے تاریخ و تفسیر، عقائد و سیر، احکام و مسائل، فقہ و فتاوی، اصول فقہ و اصول حدیث، منطق و فلسفہ، شعر و سخن، لغت و ادب، طب و فلکیات، سوانح و حیات، خطبات و مقالات، سلوک و تصوف اور سیاست و قیادت پر مشتمل متعدد زبان میں کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک شمار کے مطابق اس کی مجموعی تعداد 2.25 لاکھ سے متجاوز ہے۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو زبان میں تقریباً 5000 مخطوطات بھی موجود ہیں۔ وبث الدعاء الخفي